وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ آج کل شادی کا وظیفہ ایجاد کیے ہیں، اور وظیفہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کو 313 دفعہ 40 دنوں تک پڑھے تو جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی شادی ہو جائے گی، اور یہ مجرب وظیفہ ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ شادی ہی کے لیے خاص کرنا بے بنیاد ہے۔ 313 کی تعداد متعین کرنا بے بنیاد ہے۔ 40 دنوں کی مدت متعین کرنا بے سروپا اور بے اصل ہے۔ اس لیے جس کنڈیشن میں، جس پریشانی میں، جس الجھن میں اور جس بے یار و مددگاری کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ویسی پریشانی کے عالم میں جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، پریشان حال کو یہ دعا بغیر تعداد فکس کیے، بغیر دن متعین کیے ہوئے اور بغیر یہ شرط لگائے ہوئے کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہی اس کو پڑھے، نہیں، بلکہ جو بھی پریشان حال ہے اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ سورۃ القصص میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا ہے، جب فرعون کے ظلم، جبر، استبداد اور گرفت سے موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے تھے، اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں نہ کوئی ان کا پرسان حال تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سامان تھا، بے یار و مددگار تھے، لیکن اللہ رب العالمین سے پر امید تھے۔ انہوں نے جو خدمت خلق کا کام تھا وہ انجام دے دیا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہر مشکل میں پھنسے اور ہر پریشان حال کے لیے یہ دعا بالکل مناسب ہے، لیکن جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اسی کے لیے خاص کرنا، 313 کی تعداد متعین کرنا اور 40 دن کی مدت، یہ چلہ، یہ بالکل ناروا اور نادرست ہے۔ اس لیے تجربہ کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس کی کوئی تعداد نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی مدت ہے، بلکہ جب تک مشکل دور نہ ہو جائے، پریشانی ختم نہ ہو جائے، تب تک یہ دعا پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہی محتاج کا داتا ہے، وہ دیتا ہے اور بے انتہا دیتا ہے۔